السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگوں نے یہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ یعنی کہ عرب سے باہر اب دعوت کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، جماعت وغیرہ سب تیار ہو گئی تھی صحابہ کی. ٹھیک ہے. اچھا ہوا ہاں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو اسپیشلی طور پہ عرب کی طرف ہی آئے تھے. ٹھیک ہے، نبی بن کے، لیکن ایک گلوبل لیول پر بھی یعنی کہ وہ پوری نوع انسانی کے لیے جسے کہیں گے نا، وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کو وہ والا کام بھی کرنا تھا. تو جب عرب کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی اور سب نے مان لیا، مسلمانوں کو ایک الگ آئیڈینٹی مل گئی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے نا، تسلیم کر لیا پورے عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت کو اور اسلام کو. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ لیا کہ ٹھیک ہے اب عرب سے باہر دعوت کا کام کریں گے. ورنہ وہ چاہتے تو اسی وقت جب انہوں نے مکہ میں کام شروع کیا تھا، وہ باہر بھی اپنے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو بھیجتے جاتے کہ بھائی وہاں بھی دعوت کا کام ہوتا رہے گا، یہاں بھی ہوتا رہے گا. لیکن انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ اس کام کو ایکسپینڈ کیا. ٹھیک ہے نا، اسٹارٹ کیا اپنے ہی گھر والوں سے، قبیلے سے، اور اس طرح کرتے کرتے پھر پورے عرب میں جو ہے جب اسلام کو مان لیا گیا، پھر کام اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈ عرب. اچھا، اور یہ شروع کب ہوا تھا؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی سن 6 ہجری میں، اس کے بعد سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس صلح کے بعد ہی پھر عرب نے تسلیم کیا تھا نا مسلمانوں کو ایک الگ سے قوت کے طور پہ. اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ ہاں پھر جو ہے جو بڑی بڑی دو سپر پاورز تھیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، ان کی طرف خطوط بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، جس میں مطلب اسلام انٹروڈیوس کرایا اور ان کو بتایا، ان کو دعوت دی اسلام کی طرف. تو بڑی بڑی دو سپر پاورز کی طرف بھی اور چھوٹی چھوٹی جیسی حکومتیں تھی، مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، پھر یمامہ، شام، مصر وغیرہ کی طرف بھی روانہ کیا انہوں نے خطوط. اچھا، پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا بات ہوئی تھی؟ ہم پھر بتا رہے تھے کہ ریاکشن کیسا تھا سب کا نا، جس کو خطوط ملے. تو قیصر روم کا پہلے بتایا گیا، یعنی رومن کنگ جسے کہیں گے، وہ عیسائی تھا، صاحب علم تھا، اسے پتا تھا کہ ایک نبی جو ہے نبی آخر الزماں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ لیٹر ملا اس کو، تو اس کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ ہاں یہ ایکچوئل میں وہی نبی ہیں جن کی ان لوگوں کی کتابوں وغیرہ میں، بائبل جسے کہیں گے نا، عیسائی تھا نا، پریڈکشن تھی کہ یہ آئیں گے بعد کے زمانے میں. تو اس نے سمجھ تو اس کو آ گئی تھی، اور پھر وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے جو اس کی پوری سلطنت ہے یعنی کہ رومن امپائر ہے، وہ اسلام قبول کر لے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خود مسلمان بن جائے اور نیچے پوری سلطنت عیسائی ہے، تو وہ اس کو کیسے ایکسپٹ کرتے؟ اس کو ہٹا دیتے کنگ شپ کے منصب سے. صحیح ہے نا. تو اس لیے اس نے کوشش کی، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، تو پھر اس نے خود بھی اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات ہوئی تھی رومن کنگ کے ساتھ کہ مطلب اس کو ظاہر ہے دنیاوی محبت، دنیاوی اقتدار یہ زیادہ محبوب تھا. اچھا، پھر جو ہے کسرا یعنی کہ جو پرشین کنگ تھا، اس کے پاس جب یہ پہنچا خط، تو اس کا بالکل ہی الگ بیہیویئر تھا. اس نے نام مبارک کو چاک کر دیا. ٹھیک ہے. اور بہت غصے کے عالم میں اس نے اپنا جو یمن کا گورنر تھا بازان، اس کو بھیجا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا یہ جو پرشین کنگ تھا. صحیح. اچھا، پھر مقوقس شاہ مصر کی طرف جب خط گیا، تو اس کا بھی مورلیس جیسے رومن کنگ تھا اسی کے جیسا ایٹیٹیوڈ تھا. وہ جو ہے بہت زیادہ تکریم کی، نام مبارک کی اور ہدایہ یعنی کہ گفٹس وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے مقوقس شاہ مصر نے. ٹھیک ہے. اور نجاشی جو حبشہ کا والی تھا، وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر بتایا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور عرب کے باہر بھی پھر لوگوں نے اس طرح اسلام قبول کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. صحیح ہے نا. اچھا، پھر بتا رہے تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا روسا شام میں سے ایک شخص، شام کے جو رئیس، جو کیا کریں گے، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک شخص شراجیل بن عمر تھا. اس نے جو ہے ایک سفیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے شہید کر دیا شرابیل بن عمر نے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے ایک جو ہے مطلب ایک وفد جسے کہیں گے نا روانہ فرمایا وہاں پہ. اور پھر یہاں سے ایک طرح سے یہ تمہید بن گئی سلطنت روما یعنی رومن امپائر کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی. پھر 3000 کا ایک لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں اس کا قصاص، وہ جو صحابی شہید ہوئے تھے ان کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا. اچھا، پھر ادھر سے شراجیل بن عمر جو ہے وہ مقابلے پہ 1,00,000 کا لشکر لے آیا. ادھر 3000 مسلمان، ادھر 1,00,000 شراجیل بن عمر کا لشکر.
تو ہاں پھر حضرت زید بن حارثہ جن کی سرکردگی میں مسلمانوں کا لشکر تھا، انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی کہ کیا کیا جائے. تو مسلمان تو بالکل ریڈی تھے، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کو تو جو صحیح والے مسلمان ہوتے ہیں انہیں تو شہادت مطلوب ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر ہم مقابلے پہ جیت گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ہمیں شہادت نصیب ہو گئی تب بھی ویل اینڈ گڈ. تو وہ سب تو بالکل تیار تھے کہ ٹھیک ہے ہم ٹکرا جائیں گے اس 1 لاکھ کے لشکر سے. پھر کیا ہوا کہ موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا. ٹھیک ہے نا، پہلے ہی بتا دیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیکنڈ نمبر پہ کون علم سنبھالے گا، وہ اسی حساب سے پھر چیزیں ہوئی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور انہوں نے پھر اپنی زبردست جو وہ ان کی وار اسٹریٹجیز ہوتی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ ظاہر ہے وہ حاوی تو نہیں آ سکتے تھے اتنے بڑے 1 لاکھ کے لشکر پہ. تو انہوں نے اپنی بہترین اسٹریٹجی کے تھرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد، بیسکلی اللہ تعالیٰ کی مدد، اور پھر اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی، اور پھر جو ہے اس طرح کر کے وہاں سے بچا کے لے آئے جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی صحابہ اس میں تھے نا 3,000 جو بھی تھے، تو ان سب کو پھر بچا کر واپس لے آئے. تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی. تو اس بچا کے لانے پر پھر ان کو سیف من سیوف اللہ کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا تھا کہ جنگ موتا، یہ والی جو جنگ تھی نا، ٹھیک ہے، جس میں خالد بن ولید سب کو واپس لے آئے تھے مسلمانوں کو، یہ 8 ہجری میں ہوئی تھی. صحیح ہے. اور یہ گویا کہ پہلا مسلح تصادم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنت روما کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، سپر پاور کے ساتھ یہ پہلا ایک وہ تھا مقابلہ تھا. ٹھیک ہے. یہاں اب ہم آگے سے پڑھتے ہیں، یہاں تک وزن پڑھ لیا تھا. اس کے بعد کچھ خبریں ملنی شروع ہوئیں کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. غسان کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کے نقشے بنا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لیے تمام مسلمانوں میں ایک نفیر عام کا اعلان کروا دیا. یہ وقت گویا کہ بڑا ہی نازک تھا. سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا تھا. وہ سلطنت کہ جس کے پاس لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز موجود تھی، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد حرب سے پورے طور پر آگاہ اور ہر طرح کے اسلحہ سے پورے طور پر مسلح تھی. ان کے ساتھ تصادم کا مرحلہ درپیش تھا. چنانچہ نفیر عام ہوئی کہ ہر صاحب ایمان کو اس مارکے میں شرکت کے لیے نکلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کتنا بڑا اعلان تھا کہ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سب کو نکلنا ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ نکل آئے کچھ لوگ نہیں، جس کی مرضی ہوئی جیسے ہوا. تو سب کو ضروری ہو گیا کہ اب سب نے نکلنا ہے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف اسی موقع پر نفیر عام ہوئی جسے غزوہ تبوک یا سفر تبوک کا نام دیا گیا ہے، جو 9 ہجری میں پیش آیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ تھا جس میں جو ہے ضروری ہو گیا تھا، لازمی ہو گیا تھا کہ سب نے اب نکلنا ہے اس غزوے کے لیے. سن 9 ہجری میں. ٹھیک ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، قحط کی کیفیت تھی. دیکھیں کیا کیا چیزیں تھی. ٹھیک ہے نا، ایک تو جنگ کرنا وہی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ شدید گرمی بتا رہے، عرب کی گرمی. تھوڑا بہت تو کسی حد تک ہم امیجن کر سکتے ہیں، لیکن کتنی سخت گرمی ہوگی. اور طویل مسافت، راستہ اتنا لمبا. ٹھیک ہے. اور کس طرح طے کرتے تھے؟ کوئی ایروپلین ٹرین وغیرہ پہ تھوڑی طے کرتے تھے. تو اتنی لمبی مسافت طے کرنی، اتنی شدید گرمی ہے، رومن امپائر سپر پاور سے ٹکراؤ ہے مسلمانوں کا، قحط کی کیفیت تھی. ٹھیک ہے نا، قحط وہ کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، ڈراؤٹ کی کیفیت تھی. اجناس کی کمی تھی. اجناس یعنی لوگوں کی کمی کہیں گے. الف جین نون الف سین، اجناس کی کمی تھی. اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیے گا. اچھا دیکھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، شاید سمجھ آئے. رسد ساتھ لے جانے کے لیے موجود نہ تھی. اس وقت اہل نفاق کا نفاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا.
ٹھیک ہے نا, یعنی منافقین کا نفاق پوری طرح کھل کر سامنے آیا. اجناس مینس کھانا پینا. اوکے تھینک یو سادیا. اچھا کھانے پینے کی بھی کمی تھی, دیکھیں باقی چیزیں کم تھی, کہ اب کھانے پینے کی بھی بتا رہے, وہ بھی کمی تھی نا. اچھا پھر اس وقت منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آیا. چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں اس وقت کے حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے, منافقین کی طرف سے اس ضمن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا پورا ذکر موجود ہے. دیکھیں پورے قرآن مجید کے اندر ان منافقین کے بارے میں پورا ڈیٹیلز موجود ہے. اور ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمیں قرآن پاک کو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہوتا کہ اس وقت کے منافقین تھے تو ان کے بارے میں ہے تو بس ہم اپنے آپ کے اوپر رکھے ہی نہیں اس کو. ہمیں چیک کرنے کہ ہم بھی تو انہی میں فال نہیں کرتے, ان کی کیٹیگری میں, ان کے بارے میں جو جو بتایا گیا کہ وہ جیسے تھے, جو جو کرتے تھے, تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمیں اس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے نا. تو اس کا پورا پورا ذکر ہے سورہ توبہ میں نا, یہ منافقین جو حرکت کر رہے تھے. الغرض اہل ایمان نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. ٹھیک ہے, سب کو ضروری تھا کہ اب شامل ہونا, اور سب نے بالکل ریڈی ہو کر خوشی خوشی لبیک بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر. 30,000 صحابہ کرام کا لشکر. اچھا ایک کنہوں نے پکار پر لبیک کہا؟ اہل ایمان نے. ٹھیک ہے نا, منافقین کی بات نہیں ہو رہی, ان کا تو کھل کر نفاق سامنے آ گیا نا اس وقت. تو اب پھر بتا رہے ہیں کہ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر. ٹھیک ہے, ابھی غزوہ موتا کی بات ہوئی تھی, اس میں 3,000 تھے. ٹھیک ہے, شروع میں غزوہ بدر کی بات ہوئی تھی, 313 تھے. پھر غزوہ احد میں 1,000 تھے. ٹھیک ہے نا, پھر غزوہ خندق میں مجھے یاد نہیں آ رہا کتنے تھے, غزوہ موتا میں 3,000 تھے. اب جو ہے دیکھیں 30,000 صحابہ کرام غزوہ تبوک. 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف کوچ کیا, جس میں 10,000 کا رسالہ بھی شامل تھا. 10,000 کا رسالہ بھی شامل تھا, کیا مطلب ہوا, کوئی بتا سکتا ہے؟ رسالہ میرے خیال سے ذہن میں نہیں آ رہا, کوئی اگر بتا سکتا ہے تو بتائیں, تو سرچ کر لیتی ہوں. ڈسکس کیا تھا پہلے کہ نہیں, ذہن سے نکل گیا. یہ تو خیر وہ والا رسالے کے میننگ آیا جا رہا ہے, اخبار والا جو رسالہ ہوتا ہے, بک والا. چلے اس کو میں ڈھونڈوں گی, بعد میں سرچ کر دوں گی, بتا دوں گی. کسی کو بھی نہیں پتا رسالے کا میننگ. چلو ٹھیک ہے, اچھا تو اب بتا رہے 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف کوچ کیا, جس میں 10,000 کا رسالہ بھی شامل تھا. حضور سرحد شام پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے. ٹھیک ہے, شام کا جو بارڈر ہے اس پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور 20 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام فرما رہے. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہرقل قیصر روم نے مقابلے سے پہلو دہی اختیار کی, اور اس کا سبب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب علم تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیوا, آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا. وہ پہچان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو گویا کہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ اللہ اور رسول سے مقابلے کرنے کے معنی یعنی شکست کے ہیں, لہٰذا وہ پہلو دہی کرتا رہا. ٹھیک ہے نا, تو جو کیسر روم تھا, جو رومن کنگ تھا, وہ یہ والی جو جنگ پورے رومن جو سولجرز آئے ہوئے تھے سارے, ٹھیک ہے, تیاری کے ساتھ, تو وہ اس نے پہلو طے کر لی تھی, یعنی وہ ان سے سائڈ پر ہو گیا تھا. وہ اس طرح باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, کیونکہ وہ تو پہچان چکا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو, تو وہ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے نا, تو وہ پھر سائڈ پہ ہو گیا تھا. صحیح, کیسے روم ہرکل. اچھا تو لہٰذا وہ پہلو تہی کرتا رہا, طرح دیتا رہا, مقابلے میں نہ آیا, حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی. ٹھیک ہے, لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ رومنز نا. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک قیام فرما رہے.
آس پاس کے رئیس اور آس پاس کے جو بھی قبائل تھے ان کے سردار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے. یعنی تبوک کے آس پاس کے جو ایریاز تھے نا، تو ان کے جو رئیس لوگ تھے اور جو ڈفرینٹ قبائل وغیرہ ڈفرینٹ قبیلے تھے سب، تو ان کے سردار، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ آتے رہے اور اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اس طرح عرب کی جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اسے گویا کہ جزیرہ نما عرب میں پورا استحکام حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا روب پورے عرب پر چھا گیا اور اس کی دھاک اطراف و جوانب پر بیٹھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی مسلح تصادم کے مدینہ تشریف لے آئے. اس کے بعد اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کر دیا تھا. اچھا، یہ ورڈ نا جیش ہے، جو پہلے میں پڑھی تھی نا، حبش پڑھی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، وہ جیم اور شین لکھا تھا، اس میں یا مسنگ تھا، اس کا مطلب ہے نا. تو جیش تیار کیا، یعنی کہ وہی لشکری لگ رہا ہے نا، کہ اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک جیش تیار کر دیا تھا، جس کی جیش کہتے ہیں فوجی دستہ، فوجی دستہ. فوجی دستہ. اور رسالہ کسے کہتے رسالہ خط، ہیں؟ رسالہ وہی تو خط ہوگا نا. نہیں یہاں پہ رسالہ اسی کے میننگ، مطلب کچھ سم تھنگ یہی کہاں پہ فوجی، لکھا ہے یہ وہ بھی؟ اوپر کہیں وہ ابھی فوج تو سے، اگر فوج سے ہاں کنیکٹڈ ہے تو ہوگا. میں نہیں تھی اس وقت. کہاں پہ تھا؟ اوپر ہے بہت؟ اوپر کہیں ہے. چلیے سو کے بعد میں اس کو میں دیکھ کے نا پھر اچھا ڈسکس چھوڑو. کریں گے. جیش تو فوج کا دستہ ہوتا ہے، تیار کرتے ہیں نا جنگ کے لیے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. تو اب یہ تیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں، جس کی سرکردگی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی. یہ ہے در حقیقت تمہید اس تصادم کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیوی کے آخری دور میں وقت کی دو عظیم ترین سلطنتوں کے ساتھ جس کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہی بعد میں خلافت راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے نا، دیکھیے اس سے اتنا کلیئر ہوتا ہے نا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ فوراً کامیابی مل جائے، لیکن پہلا اسٹیپ رکھ لینا ہوتا ہے، اس سے اتنی ساری لرننگ ہوتی ہے، اس سے بھی بہت امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. پھر دوبارہ بندہ ٹرائی کرے، دوبارہ بندہ ٹرائی کرے، تو پھر اس لیے پہلی دفعہ میں گیو اپ نہیں کر جانا چاہیے اگر صحیح معنوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی نا. تو اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہی بعد میں خلافت راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا. 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے متعین فرما کر روانہ کیا. لیکن جب کہ حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے تھے، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اعلان کر دیا جائے اس حج کے موقع پر تمام مشرکین کے لیے، عرب کے تمام وہ لوگ جو شرک پر کاربند رہنا چاہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ان سے کامل برات ہے. اچھا، اب یہ آئی گیس سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اوپر لکھی ہوئی آ رہی ہے، تو اچھا اس کے پھر ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. عربی آتی ہے تو پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ پڑھا کرو، یہ نا اتنا اچھا لگتا ہے. چلے صحیح پڑھ دیتی ہوں، مجھ سے نا اتنا کلیئرلی پڑھا نہیں جاتا ہے، تھوڑا ایسے گھسا گھسا کے لکھا ہے نا، اچھا کوشش کر لیتی ہوں. آپ پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھیے. سمپل. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوپن کریں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین سیحوا فی دکھائیں فرین دیکھ نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اب آپ جمع پڑھیں اس کا ترجمہ. پڑھوں؟
اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے فرین آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال آواز غائب ہے. ہیلو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہیلو، آ رہی ہے آواز؟ اب آنا شروع ہوئی ہے کیا؟ پتہ نہیں ابھی تک تو آئی نہیں رہی تھی. میری آواز گئی بھی یا نہیں گئی؟ آپ کی تو آ گئی، آپ کی تو پوری آواز آ گئی تھی. میری اب آ رہی ہے؟ آپ یہ بتائیں. ہاں آپ کی اب آ رہی ہے. میں وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی آپ ٹرانسلیشن میں پڑھیں اسٹاپ. پڑھیں. نہیں نہیں، آپ کی آواز تو آ رہی ہے، آپ ٹرانسلیشن پڑھیں. تو کھولیے مجھے دکھائیے تو ٹرانسلیشن. اسکرین میں ہٹ نے گئی تو میری. کھولا ہے، میں نے اسکرین نہیں کر رہی، میں چینج کھولی ہوئی ہے. اچھا، باقی پارٹیسپینٹ بتا دیں کہ آپ لوگ کو میری ہی آ رہی ہے کہ شاید کس کی آواز آ رہی ہے، وہ پڑھ دیں گے ٹرانسلیشن. جی جی آپ کی بھی آ کسی رہی کی ہے اور آپ آواز کی بھی نہیں آ آ رہی رہی اور ہے. جی کوئی جی آ بول رہی ہے نہیں آپ رہا. کی میرا خیال آواز. آ نہیں رہی تھی کسی کو میری آواز. جی نہیں آپ کی آ آواز رہی آ ہے، رہی ہے. آ رہی ہے آپ کی آواز. آ رہی ہے. اچھا بہت جی اچھا جی. پڑھا آپ نے. اعلان بہت اچھا جی پڑھا، بیٹا بالکل بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. صحیح. اچھا نہیں پڑھا، بس صحیح پڑھ لیا اور اللہ کرے. نہیں نہیں نہیں، اچھا پڑھا ہے تجوید بہت ماشاء اللہ، اچھی ہے. سب نے انجوائے تجوید تجوید بہت اچھی ہے آپ کی. ہاں، اچھا وہ بس وہ قرآن جو ہوتا ہے جب اس کو مس کرنا اچھا نہیں لگتا نا. سبھی کو آتا ہے پڑھنا تو سب لوگ پڑھا کرو نا. اچھا یہ میں نہیں مان لی میں اس کا بالکل پڑھ بھی صحیح نہیں پڑھتی. جب اس طرح ریڈنگ کرتی ہوں نا میں غلطیاں، اس لیے پھر میں ڈیلیبریٹلی مس کر رہی تھی. لیکن آپ نے تو بہت اچھا پڑھا. آپ ہی پڑھ دیا کریں نا جب بیچ میں آیات ہے، ابھی. ٹھیک ہے ہاں نا. آپ کی بوڑھی پھپھو بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیا کہہ دیا کریں پڑھ لیں. چلیے، آپ نے اچھا ٹرانسلیشن پڑھ لیا. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب آگے آپ پڑھیں. چلو میں پڑھ دیتی ہوں. اب ان کو آخری الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، یہ جو مشرکین ہے، ٹھیک ہے، کہ 4 مہینوں کی مدت کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان کے خلاف عام اقدام شروع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. اب یا وہ اسلام قبول کریں، اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیرہ نمائے عرب کو خیر بات کہہ کر جہاں سینگ سمائے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو 4 مہینے کی مہلت دے دی، اسلام قبول کر لیں، نہیں قبول کرنا تو پھر یہاں جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکل جائیں. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان عام کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے یہ والا اعلان عام کرنے کے لیے، اور 9 ہجری کے حج کے موقع پر یہ اعلان عام ان قبائل کے وفود کے سامنے کر دیا گیا جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے. حج کے لیے بھی آتے تھے نا مشرکین بھی، تو مطلب ان کا تھا نا کہ حج تو آئی گیس یہ بھی کرتے تھے نا، کچھ ایسا تھا، کیونکہ اپنے بتوں کو تو پوچھتے تھے لیکن ساتھ میں یہ بیت اللہ کا طواف وغیرہ تو میرے خیال سے یہ لوگ بھی کرتے تھے. ایسے ہی ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں کچھ ہوتا تھا کہ نکڑ ہو کے طواف کرتے تھے وہ. ہاں تو یعنی کہ وہ بھی کر رہے تھے حج، اور مسلمان بھی کر ہوں گے نا. ایسے میں حضرت علی گئے ہوں گے. کیونکہ ان کی ساری مورتیاں تو اندر رکھی ہوتی تھی نا خانہ کعبہ کے. تو وہ تو وہاں کا، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے اور زیادہ کلیئر ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اب ایسے میں پھر گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ والا اعلان کیا جو 4 مہینے والا الٹیمیٹم دینا تھا. 10 ہجری میں اب بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے. اس حج کے موقع پر معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کونے کونے سے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوئے. ٹھیک ہے نا، حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جمع ہوئے. گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ کا حاصل میدان عرفات میں جمع ہو گیا.
اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، منا میں بھی خطبے ارشاد فرمائے، اور انہی خطبات کو یکجا کر کے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جانب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی میں اپنے وصال کی خبر دے دی کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو فنیشنگ ٹچز دیے، اہم چیزوں کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری نوع انسانی سماجی اعتبار سے بالکل برابر ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے ایچ جی ویلز، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایچ جی ویلز آئی گیس، کچھ اس طرح سے، پتہ نہیں آتھر تھے کون تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے ایچ جی ویلز، اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں کوئی رائٹر تھا نا، اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ محض ایک واعظ نہیں تھا، واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔ خطبے کے آخر میں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور مجمع عام نے بیک زبان یہ جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا اور 3 ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہی جواب دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ انگشت شہادت، یعنی شہادت والی جو فنگر ہوتی ہے نا، انگشت کیا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، انگشت شہادت، اچھا انگشت شہادت سے اشارہ کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اشارہ پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، امیجن کریں پورا سینیریو، ٹھیک ہے، کہ انگشت شہادت سے اشارہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، صحیح ہے، اشارہ پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد کتنا اچھا اللہم لگتا اشہد، ہوگا، کتنا صحیح، اچھا لگتا ہوگا جب وہ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پھر لوگوں کی طرف کہا کے اس انگلی کو کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے نا، کتنی بڑی بات نا۔ اچھا واقعی اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ یہ گویا عملی تفسیر ہے سورۃ الفتح کی اس آیت کے آخری حصے کی۔ چلیں کہ شوانٹی ہمیں انجوائمنٹ کا موقع اعوذ دیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کی پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی، مسلمانوں میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، بقول علامہ اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، پورے عالم انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔ سمجھی فرین، آپ کے ذمے اور سب کے جو بیٹھے ہیں یہاں، سب کے اور میرے بھی۔ فل یبلغ شاہد الغائب، یعنی جو حاضر ہے یہاں پہ نا وہ دوسرے کو پہنچائے، اب چاہیے کہ پہنچائے جو یہاں موجود ہے ان کو، جو یہاں موجود نہیں ہے ان پہ۔ صلی اللہ علیہ یہ جو کہہ رہے ہیں الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہی جو جملے نہیں آ رہے ہیں ابھی، جیسے
کہ جو یہاں موجود ہے، جو زوم میٹنگ میں موجود ہے، اسی لیے پھر بندہ کہتا ہے نا بھائی بہتر ہے دین کو پڑھو ہی نہیں، پڑھو گے تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگ جائے گی، پتہ یہی چل تو جائے ہوتا ہے، سب کہتے ہیں کان بند کر کے بیٹھے رہو، ادھر سن لیں گے تو ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. مطلب لوگوں کا بات سوچو کیسی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سن لی نا ان کی بات تبلیغ کی تو پھر ہمارے اوپر واجب لگ رہا، ابھی واجب نہیں ہے، سب واجب ہے، ہم اپنی آنکھ کھول کے دیکھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، اپنی ان آنکھوں سے ان کانوں سے سن نہیں رہے، تو ہماری غلطی ہے نا. یہ تو نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پیغام دے دیا اس وقت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث سب سے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. اب ہمارا کام ہے اس پہ عمل کرنا، نہیں عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے، چاہے تبلیغ میں جائیں، درس میں جائیں، نہیں جائیں، اس سے تھوڑی ہے کہ درس میں آئے تو. بالکل بالکل. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ کیونکہ وہی بات ہے نا، قرآن کھولنا نہیں، حدیث نہیں کھولنا. کیوں نہیں کھولنا؟ کیونکہ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ سب باتیں پھر کون سی وہ بن جاتی ہے، بہانہ بن جاتا ہے کہ پتہ چل جائے گا. پتہ تو پہلے سے ہے، تبھی تو نہیں کھولنے قرآن اور حدیث، کیونکہ پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو لیکن نہیں، بس اس کو پڑھنا نہیں ہے تاکہ امر وہ والی بات. بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک ٹاپک تھا، وہ بھی شارٹ درس ہے، کسی دن موقع ہوگا تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی کسی پارٹیسپینٹ اپنا کوئی ویو دے رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بھی بات ہو. سب کے ذہنوں میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ بنایا نا ایک دوسرے سے، تو پلیز شیئر کیا کریں. تو اچھا، اس کے بعد اب نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ خلاف. اچھا، یہ دیکھیں اس بک میں اس طرح شارٹ میں دیا ہے نا، تو اب ڈائریکٹلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خیال سے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. زبردست ہو جائے گا یہ تو. انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں کشور آنٹی، ریڈی اسٹڈی گو. اچھا اچھا کہاں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بس اچھا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں لکھی، وہ ہو سکتا ہے آگے والے پیج پہ آ رہی ہو. چلیں صحیح، جزاک اللہ. اچھا، ہم یہ بس یہ بہت مزہ آئے گا یہ نا، انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ ہوگی ریئل سون نا، تو بس پھر آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے ہم لوگ ریڈنگ کر دیں گے. اچھا صحیح ہے، چلیے، اللہ تعالیٰ ٹھیک. نے بیس بنا دی یہاں پہ، زبردست ہو گیا. چلے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی کے آخری 4 سالوں کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد نے واضح طور پر 2 رخ اختیار کر لیے. اچھا، 2 رخ اختیار کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد نے. یعنی ایک طرف آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاذ، اور دوسری طرف آپ کی بعثت عمومی کافۃ الناس کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پیغام محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تبلیغ تمام اقوام معلل اور پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کے لیے سعی و جہد کا آغاز. 2 ڈائریکشن، یعنی وہی ایک عرب کے اندر پورا اسلام کی دعوت کو عام کرنا، دوسرا آؤٹ سائڈ عرب. حجۃ الوداع کو اس ضمن میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے. اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے، اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لیے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرما دی، یہ حکم دے کر کے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں اس پیغام کو وہ لوگ جو یہاں ہیں ان سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. حجۃ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس عالم ناسوت میں مزید قیام کے لیے بالکل تیار نہ ہو، اور اس پر رفیق اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت سے غالب آ چکا ہو.
چنانچہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی کے کل 80 یا 90 دن ہیں. ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے بعد کل 80 یا 90 دن ہیں، اس لیے کہ مختلف روایات کی روح سے 18، 19 یا 28 یا 29 صفر المظفر سن 13 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے، 18 یا 19 سفر یا 28 یا 29 سفر، تو حج مطلب ذی الحج سے پورا حساب لگائے تو 80 یا 90 دن یہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے مرض وفات کا آغاز ہو گیا، اور 2 یا 3 یا 12 یا 13 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے آپ کے جسد انصری سے پرواز کر لی. ٹھیک ہے، 2 یا 3 ربیع الاول کو یا 12 یا 13 ربیع الاول کو. آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے بڑا شاق گزر رہا ہے. چنانچہ اپنے مرض وفات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا. جب ذرا افاقہ ہوا، ٹھیک ہے، اس مرض وفات کے دوران بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ کو ذرا افاقہ ہوا اور آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے. تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا نا؟ اب ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے. صحیح، تو انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور ٹائم وہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، 5:50 till 6:30 بالکل آئیڈیل ہو چکا ہے، سب کی سیری وغیرہ ہو چکی ہوتی ہے آلموسٹ. چلیں ٹھیک ہے نا، اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.